خواتین کی جانب جو والنٹیئرز ہیں وہ بتا دیں کہ کیا کوئی غیر مسلم خاتون موجود ہیں سوال کے لیے؟ جی سر، غیر مسلم نہیں ہے، لیکن ایک خاتون ہے جن کے ہسبینڈ نان مسلم ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کا سوال لے لیں۔ جی لے لیں۔ جی میرے ہسبینڈ نان مسلم ہے، ان کا کلمہ ہے لا الہ الا فضلوہ۔ وہ پیر پرست ہیں، پیروں سے مانگتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں قبروں کو۔ میں بہت پریشان ہوں، آپ بتائیں میں کیا فیصلہ لوں؟ کیا میں ان سے طلاق لے لوں یا ان کے ساتھ سروائیو کروں؟ یہ معاملہ مجھے بعد میں پتا چلا ہے۔ بہن نے کہا کہ ان کے جو شوہر ہے وہ پیر پرست ہے، انہیں بعد میں معلوم پڑا، تو میں کیا کروں؟ آپ اگر ان کی اہلیہ ہے، آپ پہ فرض ہوتا ہے کہ آپ انہیں اسلام کی صحیح دعوت دیں، آپ ان کو قرآن اور صحیح حدیث کی طرف لے کے آئیے، یہ آپ کا فرض ہے۔ بہت سمجھایا ہے، حدیثیں کھول کے آپ نے سوال پوچھ لیا، ابھی آپ جواب سنیے۔ آپ بیچ میں اگر انٹرجیکٹ کریں گے تو میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ آپ نے سوال پوچھ لیے، ابھی آپ کا سوال ختم۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو دعوت دیں، اور دعوت دینے کے بعد اگر وہ نہیں مانے تو آپ ان کو الٹیمیٹم دے سکتے کہ آپ اگر شرک کر رہے ہیں تو شرک جو ہے، آپ نے کہا میرے شوہر شرک کرتے، اگر آپ کو یقین ہے کہ شرک کرتے تو شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، تو آپ ان کو الٹیمیٹم دے سکتے کہ دیکھو آپ اگر شرک کو نہیں چھوڑیں گے تو میں آپ سے کھلا لوں گی، یا میں جاؤں گی قاضی کے پاس اور آپ سے جو نکاح فسخ کروں گی۔ یہ اسلام میں شریعت کی اجازت ہے کہ آپ کھلا لے سکتے ہیں یا نکاح فسخ کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو سمجھائیے، مانتے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ شرک کر رہے ہیں اور آپ کو یقیناً پتہ ہے کہ شرک کر رہے تو آپ قاضی کے ساتھ جا کے نکاح فسخ کر سکتے۔ جی شکریہ۔ ایک گھنٹے میں 5 منٹ باقی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ، میں نے بولا کم از کم 1 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ نہیں کہا، تو شاید یہ آخری 3 سوالات ہم لیں گے۔ پہلا سوال بہن کے شعبے سے، پھر بھائی کے شعبے سے، یا آخری راؤنڈ ایک سوال مسلمان پوچھ سکتے۔ جزاک اللہ۔ جی خواتین کی جانب سے سوال لے لیں۔ السلام علیکم، میرا سوال ہندوازم، مسلم اور سائنٹیفک نالج کے حوالے سے ایک سوال ہے۔ اپنا تعارف پہلے کروائیے، آپ کا میرا نام؟ نام عائشہ یونس ہے اور میں ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں مسلم ہوں۔ ہندوازم اور اسلام کے حوالے سے سائنٹیفک کوشچن ہے ایک، اللہ تعالیٰ کو لے کے۔ سائنس کہتی ہے کہ ہر چیز کا ایک پیرالل اور اینٹی پیرالل موجود ہے، تو یہ ایک ہی گلیکسی کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے ارتھ پلانٹ، تو لیکن ملینز اینڈ ٹریلینز آف گلیکسیز موجود ہے، تو کیا جب یہ ایک پلانٹ جو ارتھ ہے تباہ ہو جائے گا، اس پہ قیامت برپا ہو جائے گی، تو یہ جو دنیا کا کھیل ہے جسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کھیل کہتے ہیں، یہ ختم ہو جائے گا؟ کیا اللہ نے صرف ایک ہی دفعہ یہ دنیا بنانی تھی اور ایسی مخلوق بنانی تھی؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈیفرنٹ گلیکسیز کے اندر ڈیفرنٹ اسی ہی طرح کے ارتھ پلانٹس موجود ہیں، جس میں ہماری ہی طرح کی مخلوق پائی جاتی ہے، اور جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب عالمین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ تو میرا عقیدہ اچانک سے اس طرف جانے لگتا ہے کہ جیسے ہندوازم میں جو جنم کی بات کی جاتی ہے وہ سچ ہے، کیونکہ شاید اسی ارتھ کے پیرالل یا اینٹی پیرالل دوسری گلیکسیز کے اندر بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ایک دنیا ختم ہوگی تو دوسری دنیا بھی کہیں نہ کہیں اس وقت بھی چل رہی ہے اور دوبارہ بھی چلے گی۔ بہن کا لمبا سوال تھا۔ بہن نے پوچھا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ارتھ ہے پلانٹ، ایک کا ہر چیز کا اینٹی پیرالل ہے، یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، اینٹی پیرالل نہیں، اٹس میڈ ان پیئرز، آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے کہ ہر چیز ہم نے جوڑی میں بنائی، اینٹی پیرالل ہو سکتی نہیں ہو سکتی، یہ غلط آپ کا ترجمہ ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ لکھا ہے کہ ہم نے جوڑے میں بنایا ہے، جانوروں کو جوڑے میں بنایا ہے، پودے کو جوڑے میں بنایا ہے۔ جو چیز آپ کو علم ہے اور جس کا علم نہیں ہے اس کو بھی جوڑے میں بنایا ہے۔
یہ سورہ یاسین کی آیت ہے, سورہ نمبر 36 ورس نمبر 36. بٹ یہ کہنا اینٹی پیرل, پہلے خود آپ اپنا ترجمہ کر رہے, غلط ہے. جوڑے میں بنائیں جوزا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آج سائنس تسلیم کرتی ہے کہ سب چیز جوڑے میں. ہم جو چیز ہمیں پہلے پتہ نہیں تھی کہ پیڑ پودے میں بھی میل فیمیل ہے, آج پتہ چل رہا ہے. تو اس میں سائنس پورے طریقے سے قرآن مجید میں مانتی ہے. آپ کا جو سوال تھا کہ جیسے طرح انسان اس دھرتی پہ ہے, اس زمین پہ ہے, ہو سکتا ہے اسی دھرتی دوسری جگہ ہو سکتا ہے, اللہ عالم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے آسمان بنائے, دھرتی بنائے, اس کے بیچ میں بھی ڈالے ہے. اس میں دیر از لائف بسائڈ دس ارتھ, اس دنیا کے علاوہ بھی جان ہے. کیسی ہم جانتے نہیں. آپ کہتے ہیں یہ دنیا فنا ہو جائیں گی پھر دوسرے دنیا آئیں گی, یہ آپ کا وہم ہے. یہ کدھر بھی قرآن و حدیث میں نہیں لکھا ہے. یہ آپ کا وہم ہے جو غلط ہے. ہم اس دنیا میں آئے, ایک بار آئیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالمین ہے, رحمت العالمین ہے, بالکل صحیح. اس دنیا کے عالم ہیں, جن کے رحمت العالمین ہے, سب کے لیے. ہم جانتے نہیں کتنے عالم. یہ کہنا یہ دنیا فنا ہوئیں گی پھر دوسرے آ جائیں گی, اور ہندوازم کے بارے میں, بدھ کے بارے میں آپ دو چیز کو جوڑ لیے اور بالکل غلط کر رہی. تو یہ کہنا کہ ہندوازم کے اندر جو برتھ میں مانتی, اس کا جواب میں دے چکا ہوں. آپ میرے اگر کسٹ سنیں گے سملر اسلام اینڈ ہندوازم, یہ جو ان لوگ کہتے ہیں سمسکارا, کہ ہم ریسائیکل آف برتھ اینڈ ری برتھ, یہ ان کی غلط فہمی ہے. جو ہندوازم میں آتا ہے وہ پنرجنم. پنرجنم مینس, پنر مینس نیکسٹ, جنم مینس لائف. اس کو قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پنر مینس نیکسٹ, جنم مینس لائف, نیکسٹ لائف. ہم بھی مانتے ہیں نیکسٹ لائف میں. یہ ہندو پنڈت یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کیوں کچھ بچے جو پیدا ہوتے وہ پیدا ہوتے ہینڈی کیپ, ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ, کنجنیٹل ڈیفیکٹ کے ساتھ. کچھ لوگ غریب پیدا ہوتے, کچھ امیر پیدا ہوتے. تو بھگوان ناانصافی نہیں کر سکتا. وہ بچہ پیدا ہوا, اس کو دل کی بیماری ہے, کیا دوش ہے اس کا؟ تو وہ اپنی خود کی فلسفی نکالے جسے کہتے سمسکارا. سنسکرت میں کہتے سمسکارا. سائیکل آف برتھ ڈیتھ یہ ان کا ہے. وید میں لکھا ہے پنرجنم, اس سے کوئی اعتراض نہیں ہمیں. نیکسٹ لائف ہم بھی مانتے آخرت میں. لیکن یہ کہنا, کیونکہ ان کے پنڈت یہ نہیں سمجھ سکتے تھے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہارٹ ڈیزیز میں کیوں پیدا ہوتا ہے, کوئی امیر فیملی کوئی. تو اسلام میں اس کا جواب ہے. اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں, سورہ نمبر 67 ورس نمبر آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, اللہ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ یہ جان لے تم میں سے اچھا کون ہے, اچھے اعمال کون کرتا ہے. تو یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے. جب اللہ تعالیٰ اگر ایک بچے کو غریب پیدا کرتا ہے یا دل کی بیماری سے, وہ بچہ معصوم ہے. یہ کہنا ہندو کے جو پنڈت کہتے نہیں, اس نے پرانے جنم میں پاپ کیا اس لیے ابھی دل کی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے پرکھتا ہے. کس کو دولت دیکھے, کس کو غربت دیکھے, کس کو صحت دیکھے, کس کو دل کی بیماری دیکھے. ہر آدمی, ہر انسان کو الگ طریقے سے پرکھتا ہے. لیکن حدیث میں کہیں نہ آتا ہے کہ وہ اگر اس کو دل کی بیماری ہے تو جہنم میں جائے گا. نہیں, اس کے لیے ٹیسٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ کے لیے ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ماں باپ اچھے مسلمان ہیں, اگر میں ان کو ایسا بچہ پیدا کرتا ہوں ان کے گھر میں جو دل کی بیماری ہے, پھر بھی وہ اللہ پہ یقین کرتے گئے نہیں. اگر ٹیسٹ ڈیفیکلٹ ہے اور انسان ٹیسٹ پاس کرتا ہے تو اس سے عہدہ بھی, پوزیشن بھی آخرت میں اور اچھی ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ الگ انسان کو الگ طریقے سے ٹیسٹ کرتے ہیں. کس کو دولت کے ساتھ, کس کو غربت کے ساتھ, کس کو ہیلتھ دیکھے. تو یہ کہنا کہ بیکاز وہ پرانے جنم میں پاپ کیا اسی لیے وہ لنگڑا پیدا ہوا یا لولا پیدا ہوا, یہ ان کی غلط سوچ ہے. اسلام کے پاس جواب ہے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور الگ انسان کو الگ طریقے سے ٹیسٹ کرتے ہیں. اور کوئی انسان غریب ہوتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ جہنم میں جائیں گا. حالانکہ طور پہ اللہ کے رسول فرماتے غریب انسان کے جنت کے جانے کے چانسز اور ہے، کیونکہ اس کے امتحان اور آسان ہے. امیر انسان کو حساب کتاب دینے پڑے گا، زکوٰۃ دینے پڑے گا، تو زکوٰۃ ہر ایک کے لیے فرض ہے، امیر انسان کے لیے. تو امیر اگر زکوٰۃ دیں گا تو اس کو فل مارکس ملیں گا. غریب انسان کو آلریڈی 100 آؤٹ آف 100 مل گیا زکوٰۃ میں، اس کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں. تو الگ انسان کو الگ طریقے سے اللہ ٹیسٹ کرتا ہے. اور اس کو ڈیٹیل میں نے ذکر کیا، میری تقریر میں آپ چیک کر سکتے. یہ کہنا کہ دنیا الگ آئیں گی، نئی نئی دنیا رہیں گی، یہ آپ کا وہم ہے اور بالکل غلط ہے. مائک نمبر 1 پہ جو مسلم بھائی ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں، مختصراً جامع سوال. مائک نمبر 1 اوپن کیجیے.